دوستو، گزشتہ مجلس میں آیت نمبر 34 کی تفسیر ہم نے سنی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اے حبیب یاد کرو جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو فسجدوا تو سب سجدہ کیے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا وہ کیا کیا؟ انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، تکبر کیا، انکار کر دیا۔ کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کا، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا تھا، اور اس کے سامنے سارے فرشتے سجدے میں گرے ہیں، یہ سجدے میں نہیں گرا، پلٹ گیا۔ وجہ کیا ہے انکار کرنے کی؟ وجہ کہ اللہ کہتا ہے استکبرا، تکبر کیا۔ تکبر کا معنی کیا؟ میں دوسرے سے بڑا، وہ سامنے والا چھوٹا، میں بڑا، ہماری اردو میں کہیں گے تو یہ بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری، ایک ہے بیماری جسم کی اور دوسری ہے بیماری دل کی۔ جسم کی بیماری نظر آتی ہے، ڈاکٹر پہچان لیتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں، آج غنیمت سمجھیں اس مجلس کو، اور اس بیماری سے جو پہلی برباد کر کے رکھ دی، کس کو؟ ابلیس کو۔ کتنا برباد کی؟ سارے انسان اس پر لعنت کرتے ہیں، قرآن میں اس پر لعنت ہے، بچہ اس کو برا کہتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو شیطان کہنا نہیں چاہتا۔ اتنا برباد ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ تکبر کا معنی کیا؟ گزشتہ مجلس میں ہم نے سنا، غور سے سنیں۔ ایک تکبر شروع کیسے ہوتا ہے؟ انسان اپنے میں کچھ اچھائیاں دیکھ کر اپنے لیے اپنے دماغ میں ایک مرتبہ بنا لیتا ہے، یہ میرا مرتبہ، இது என்னுடைய அந்தஸ்து، என்னுடைய لیول، اور اس کے بعد وہ مرتبہ وہ اپنا سمجھتا ہے، میں بنایا ہے مرتبہ، میری محنت سے مجھے ملا، میرے ٹیلنٹ سے مجھے ملا، وہ اپنا سمجھتا ہے میرا۔ اور اس کے بعد سامنے والے کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ دیکھنے کے بعد سامنے والے کا ایک مرتبہ بناتا ہے، اس کا یہ لیول ہے۔ اس کے بعد پہلا اسٹیپ کیا؟ اپنے آپ کو، اپنے میں جو اچھائیاں ہیں اس پر اپنا ایک مرتبہ، اور دوسرا اسٹیپ کیا؟ سامنے والے کا ایک مرتبہ، اور تیسرا کیا؟ دونوں کے مرتبے کو کمپیئر کر کر سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے، یہ جب تک دل میں رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گزشتہ مجلس میں کہا، جب تک یہ دل میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں کبر، کاف بے رے، اور جب یہ ایکشن میں ظاہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو ابلیس کے دل میں تھی آدم علیہ السلام سے کہ یہ چھوٹے ہیں، لیکن جب ظاہر ہوا، سجدہ کرنے کو کہا گیا، پلٹ گیا۔ اب یہ کبر کا نقصان کیا ہے؟ یہ بیماری اندر رہی تو نقصان کیا؟ سب سے بڑا نقصان دیکھیں آپ، ابلیس برباد ہوا اس سوچ کی وجہ سے۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کتنی نشانیاں بتا رہے ہیں، خدا بول رہا ہے اپنے آپ کو، نہیں مانا۔ ابو جہل حضور کے زبان سے قرآن سنا، سمجھانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھائیں تو وہاں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، سمجھ جائے گا۔ حضور کے زبان سے قرآن سمجھا، اور حضور اسے کیسا سمجھائے معلوم؟ مثالیں دے دے کر سمجھائے۔
کبھی آ کر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ حضور پوچھتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم نبی مان لو گے؟ ہاں مان لوں گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی نہیں مانا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیوں نہیں مانا؟ میں محمد سے بڑا ہوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بول رہا ہوں نا، یہ بیماری جب چھا جاتی ہے دماغ پر، آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈرگس لینا شروع کرتے نا، اللہ بچائے بچوں کو، اللہ بچائے بچوں کو ڈرگس سے۔ جب یہ ڈرگس پیک پر ہو جاتا ہے تب اسے بچا نہیں سکتے، نشہ چڑھ جاتا ہے دماغ پر۔ تو اللہ بچائے کہ یہ بیماری اگر ہم کو آ گئی برباد کر کے رکھ دے گی، برباد ہو کر مرا۔ اتنا تکبر تھا اسے کہ جب زخمی ہو کر بدر کے میدان میں زمین پر پڑا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ پیر رکھتے ہیں۔ ہار گیا، موت آنے والی ہے، اس وقت بھی کیا کہہ رہا ہے معلوم؟ اے بکریوں کو چرانے والے، بہت بڑی جگہ تو نے اپنا پیر رکھا ہے۔ مرتے وقت بھی اسے وہ تکبر گیا نہیں، برباد ہوا۔ ابو جہل، فرعون سب برباد ہوئے۔ اب ہماری زندگیوں میں اگر ہم میں کوئی متکبر ہے، ہم میں تکبر آ جائے تو اس کے نقصان کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جس سے بڑا سمجھتے ہیں اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ کسی کے پاس تکبر ہے، خاندان میں معیش بڑا، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ وہ آگے بڑھنے جاتا ہے تو اس کے راہ میں مشکلیں بڑھاتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے جو چاہنا وہ نہیں چاہتے۔ تکبر آ جائے تو آدمی کو نصیحت کرے، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بربادی، جو بھی قوم برباد ہوتی ہے کسی نہ کسی تکبر والے کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے۔ ہٹلر، تکبر، جرمنی برباد ہو کر رہ گئی۔ ہمارا سر پہ جو بیٹھا ہے تکبر، غریب ہو گیا ہندوستان، ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مجھے چلانا نہیں آتا، مجھے حکومت چلانا آتا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور تکبر والا، تکبر، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ میری مجلس میں، اس گنہگار کی مجلس میں، اپنے آپ کو جو پرفیکٹ سمجھتا ہے، میں اچھا، ایسے لوگ اس مجلس میں بیٹھنا مشکل ہے۔ بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی ان کی غلطی میں میرے زبان سے اللہ نکالتا ہے، حضرت برابر نہیں بات، چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہم سنیں، ہم سب کب بیماری کب اچھی ہوتی؟ جب پیشنٹ مانے کہ مجھے بیماری ہے، میرے اندر پرابلم ہے، مانے تو علاج کریں گے نا، نہیں مانے تو شوگر والا مانا نہیں، شوگر ہے، شوگر کھاتا رہے گا، مر کے چلا جائے گا۔ تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ میرے اندر بیماری ہے، مان لیے تو ہی آدھی بیماری چلے گئی، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ میں چند مثالیں بتاتا ہوں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ پہلی مثال کیا؟ ہم کو نصیحت سننا پسند نہیں، یہ ہے تکبر والے کی نشانی۔ ہم کو ماں باپ یا کوئی بھی کام دے تو وہ کرنا پسند نہیں آ رہا ہے تو ہمارے اندر تکبر ہے۔ اگر ماں باپ بولیں فوراً ہم بھاگنے کی عادت ہے، بڑا بھائی کچھ بولے فوراً کرنے کی عادت ہے، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ بڑی مثال، فوراً ماں باپ کا حکم، استاد کا حکم، جو بڑے ہیں ان کی باتیں سننے کو دل کر رہا ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ نہیں سننے نہیں ہے، تکبر ہے۔ اور آپ سب کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، اور خاص کر وہ لوگ جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، کہ آپ کا اس تفسیر کی مجلس میں آنا اور بیٹھنا یہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے دلوں میں تکبر نہیں ہے۔ ہم کو معلوم نہیں،
ہمیں سیکھنا، یہ سوچ کر آ گئے نا، یہ آنا خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے دلوں میں تکبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نہیں آتے، وجہ کیا؟ بھائی ہمیں پورا وہ سن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں بھائی، ہمیں پورا دین میں PhD کرے سو بھائی، ہم نہ نہیں معلوم سو کیا بولنے جاتے ہیں، ہمیں کس کے، ہمیں کیا، یہ سب جو ہے کہ ہم کو نصیحت سننے کی ضرورت نہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ مجھے نصیحت جہاں سے بھی ملے لینے کے لیے تیار ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کے اندر تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا تکبر کی نشانی کیا؟ دوسرے کی کامیابی ہم سے دیکھی نہ جائے۔ کسی کا بچہ اچھا پڑھ کر سورہ فاتحہ سنا رہا ہے، فوراً ہمارے دل میں تکلیف ہو، سمجھ جائیں کہ تکبر ہے۔ اور دوسرے کا بچہ کامیاب ہو، دوسرے کی کامیابی دیکھ کر ہمارے دل میں کچھ تکلیف نہ ہو، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ میرے دل میں تکلیف نہیں ہے۔ بھائی چھوٹا بچہ، بھائی انہیں، میرے بھائی کا بیٹا میرے بچے سے بھی زیادہ انہیں اچھا پڑھتا، بھائی کیا پڑھتا بھائی، مطلب کیوں؟ کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں دوسروں کی تعریف دیکھ نہیں سکتے، دوسروں کی ترقی دیکھ نہیں سکتے، دوسروں کی کامیابی دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ایسی حالت ہے ہمارے اندر تکبر ہے، دوسروں کی کامیابی ہم خوشی سے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور دوسری مثال، اور ایک مثال کیا، جو مثالیں یاد آ رہی ہیں کہہ رہا ہوں، ہماری خواہش ہو کہ لوگ ہم کو سلام کریں، تکبر ہے۔ اور جو سب کو پہلے سلام کرتا ہے، حضور کہتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے دل میں کبر نہیں ہے۔ سلام علیکم بھائی، سلام علیکم بھائی، سلام علیکم بھائی، گھر میں گھسے تو سلام علیکم، مجلس میں گئے تو سلام علیکم، جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے دل میں کبر نہیں۔ اکثر ہم لوگوں کو شکایت کرتے ہیں، کیا انہیں بہت اچھلتا ہے، کیا میں بیٹھا ہوں سلام کرنا نہیں سو گیا، میں کھڑا ہوں سلام کرنا نہیں سو گیا۔ ہم اپنے منہ سے بول کر ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم متکبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سے گزرتے تو پہلے سلام کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اکثر کسی کو موقع ملتا ہی نہیں کہ حضور کو پہلے سلام کر دیں، حضور سب سے پہلے سلام کرتے، حضور سے بڑھ کر کوئی ہی کیا۔ اب ہمارے شکوے، جو تفسیر کرے حضرت کو اللہ اچھا رکھے، میری غلطی بتا دلے، آج کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں مومن، تکبر نہیں ہے۔ تو غصہ آ رہا ہے، میں بیٹھا تھا سلام نہیں کرے، ہم پوچھنا انہوں سلام نہیں کرے، آپ تو دیکھے، آپ آواز سے سلام کر دینا تھا نا۔ اکثر ہم دیکھتے شب برات میں، کسی قبرستان میں، کسی فنکشن میں کسی سے مل لیے، ہر ایک منڈی کترا کے جاتا رہتا ہے، انہوں وہاں کھڑے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، انہوں وہاں کھڑے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب اللہ کے فضل سے میں کوشش کرتا ہوں یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں ہو کر کہتا ہوں سلام علیکم حمید اللہ بھائی، سلام علیکم حمید اللہ بھائی، ریحان سلام علیکم ریحان، سلام علیکم، سلام علیکم عبد الرحیم، سلام علیکم۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے سلام کریں، یہ تکبر کی یہ ہے۔ اور تکبر والے کی نشانی کیا ہے؟ جو غریب ہے، جو گندا ہے، میلا ہے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں آتا۔ حضور کی شان نہیں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، تربیت ان کی سرکار دو عالم نے کی، حضرت علی نے کی، بی بی فاطمہ نے کی علیہم السلام۔ غریب لوگ زمین پر بیٹھ کر روٹی زمین پہ رکھ کر کھا رہے ہیں، ان کے پاس پلیٹ بھی نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے، زمین پر کھا رہے ہیں، اور وہ لوگ سلام کر کر کہتے ہیں اے نواز رسول آئیے نا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ ہمیں رہے تو کیا بولیں گے؟ کیا مستی ہے دیکھے ان لوگوں کو، اس کے واسطے بھائی اللہ ان کو غریب بنایا سو، یہ منہ پہ آتا نہیں، اس کے واسطے بھائی لے ایسے مارا کھاتا سو، بولتے نہیں، یہ تکبر۔ ہماری غلطیوں پر اللہ ہم کو پکڑے تو کیا ہونا، ہر تکبر پہ آج چل رہا ہے۔ قرآن کی آیت میں ابلیس برباد ہوا، مطلب کیا؟ پہلا گناہ اللہ بتا رہا ہے،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا رکے بھی نہیں، آرام سے آئے بیٹھ گئے، کھانے لگے، کچھ تکلف نہیں، آرام سے۔ آج کے پولیٹیشنز کھاتے غریب کے ساتھ کھانے سے پہلے غریب کو نہلا کو، غریب کے برتنہ دھلا کو، غریب کا کھانا کون سے ہوٹل سے آنا ارینج کر کو، صرف ڈال کو، غریب کو نہلا کو، بعد بیٹھ کو کھاتے۔ یہ ویسا نہیں کھائے۔ کھانے کے بعد بولے دیکھو آپ لوگوں کی دعوت میں قبول کیا، اب آپ کو چاہیے میری دعوت قبول کریں، آپ سب میرے گھر آ جائیں۔ جب یہ غربا آئے تو شاید اتنا بہترین دستر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غریبوں کے لیے بچھایا کہ سب آ کر خوشی سے کھا کر گئے۔ تو جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے رشتہ کٹ کر لیتا ہے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں جب تک رشتہ دار غریب رہتا ہے اسے بلاتے بھی نہیں، شادی میں بلاتے بھی نہیں، اسے بات کرتے بھی نہیں، عید کو انہیں یاد آتا بھی نہیں، انہیں کوئی چیز دکھتا بھی نہیں۔ جو ہی وہ رشتہ دار مالدار ہوتا یا اس کا بیٹا انجینئر ہو کر دبئی چلے جاتا، ہماری آنکھوں میں وہ رشتہ دار پیارا نظر آنے لگتا۔ کیا بھول گئے کیا؟ میں تمہارے چچا کا بیٹا نا، ہمیں قریبی رشتہ دار، ہمیں تمہارے بھائی، ابا ہمارے بھائی آؤ شادی کو آؤ۔ تو اس طرح غریبوں سے دور رہنا یہ سب بتا رہا ہے کہ تکبر ہے، اور جو تواضع کا انسان ہے اسے فرق نظر نہیں آتا۔ اب یہ تکبر کی بیماری دل سے نکالنا تو کیا کرنا؟ پہلی چیز، پہلا اسٹیپ میں کیا بولا؟ تکبر آتا ہے تو پہلا اسٹیپ اس کا کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا بولا میں؟ تھوڑا یاد کر بولیں۔ تکبر شروع کیسے ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کسی مرتبے پر ہوں، پہلا اسٹیپ۔ یہیں پر اپنے آپ کو قابو میں لا لے۔ اپنے اندر کوئی چیز اچھی دیکھتے ہی فوراً یہ اللہ کے طرف سے ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ مولا کہ تو نے یہ اچھائی میرے اندر رکھی، اگر تو چاہے تو فوراً اس چیز کو مجھ سے لے لے۔ اس اچھائی کا ہم کو حقدار نہیں سمجھنا ہے۔ اب اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرے کا مرتبہ کیا؟ کسی کا مرتبہ دیکھنا نہیں، دیکھنا اس کی تعریف کرنے کے لیے، اپنے مرتبے کے برابر کوئی ہے کیا یہ دیکھنا نہیں۔ اور اس سے بھی غور سے کریں گے تو اپنے لیے کوئی مرتبہ سمجھنا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا لیول، میں اتنا بڑا مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والا، میں یہ بلڈنگ کا اونر، بھائی میں محنت سے کمایا سو بھائی، کیسا اونے نکلا، میں یہ ہے نہیں، یہ منہ پہ آنا ہی نہیں، میں نہیں، اپنا مرتبہ سمجھنا ہی نہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کا ضد کیا ہے؟ تواضع، عاجزی۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عاجزی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اذ لم ترى لنفسك مرتبة وحالا، اپنے لیے کوئی مرتبہ، میرا یہ لیول ہے، سمجھنا ہی نہیں۔ کیسا حضرت نہیں سمجھنا؟ سمجھنا کہ میرا مرتبہ کب؟ کہ اگر یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، بڑھاپا آئے گا تو بہت سی چیزیں چلی جائیں گی، ریٹائرمنٹ کے بعد پوزیشن چلا جائے گا، موت کے بعد سب کچھ چلا جائے گا، تو یہ میرا ہمیشہ نہیں ہے، تب اکڑیں گے نہیں۔ ہاں، مجھے کسی نے پوچھا حضرت، اور کسی بزرگ کا نام بتا کر جو ابھی بھی زندہ ہیں، ان کا مقام شاید غوثیت، میں بولا ہوں شاید، ان کا مقام شاید غوثیت کا ہے، قطبیت کا ہے، حضرت آپ کا مقام کیا ہے؟ میرا مقام، میں سوچا میرا مقام کیا ہے؟ میں بولا میرا مقام کیا ہے؟ توبہ کرنے والا گنہگار، یہ میرا مقام ہے۔ کیا مقام ہے میرا؟ توبہ کرنے والا گنہگار۔ بھائی انہوں ایک آگے بھائی مصیبت،
جو آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا نا، سارے لوگ ان کو چاہتے. ہمارے چچا اچھے بھائی کیا کرتے انہوں؟ کیا بھی کرتے نہیں بھائی، آتے کھا لیتے، آئے سو بھی معلوم نہیں، گئے سو بھی معلوم نہیں، کسی کے نام کو جاتے نہیں، کسی کا دل دکھاتے نہیں، خاموش رہتے. ہمیں جا کو ان کنے پوچھتے، چچا کہتے بھی غلطی رہی تو بولو نا. یہ اخلاق پیدا کر لینا چاہیے. کیوں یہ اخلاق پیدا ہوئے؟ کیونکہ اپنے آپ کو آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں. تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں پر عمل کر کر جب پہلی چیز کیا، اپنے آپ کو کمپیئر کر لینا ہی نہیں. جو بھی نعمت ملے یہ اللہ کی طرف سے ہے، شکریہ ادا کرتے رہنا، شکریہ ادا کرتے رہنا، اپنے آپ کو بڑا بنانا نہیں. حضور اور جو چیزیں متکبرین کی ہیں، اکڑنے والوں کی جو عادتیں ہیں، وہ عادتوں کو چھوڑ دینا. کیسے؟ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ سب کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھے گا. بیٹھ جاؤ بولے تو ہاں میرے واسطے. بھائی ہم بول کر لوگوں سے عزت لینا نہیں. ہم کیسا لینا؟ ہم عزت لینا نہیں. آپ کیا سمجھے میں کیا جواب بولوں گا؟ بولے بغیر عزت لینا. ہم کو عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں ون امام آل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بولا تھا میں. شام سے آ رہا ہے بڑا کمانڈر، ہار گیا. حضرت عمر فاروق کی فوج جا کر ہرا دی اس کو. اب یہ فاروق اعظم سے ملنے کے لیے بڑا کمانڈر آ رہا ہے، آ کر مدینے میں داخل ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا قلعہ کہاں ہے؟ فورٹ کہاں ہے؟ فورٹ نہیں ہے. آپ کے امیر المومنین کہاں رہتے ہیں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ. مسجد نبوی میں داخل ہوئے. کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد ہے. کہاں ہے امیر المومنین؟ مسجد کے کنارے پیون لگا ہوا ہے کپڑے میں، زمین پر چٹائی پر پتھر رکھ کر سر کے سو رہے ہیں. یہ امیر المومنین ہیں. ان کے اشارے پر لاکھوں لوگ جان دینے کے لیے کھڑے ہیں. ان کی وجہ سے سارا دنیا کانپ رہی ہے. یہ وہ امیر المومنین ہیں. ہاں یہی وہ امیر المومنین. ان کا کوئی باڈی گارڈ نہیں کیا؟ ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ سو رہے ہیں. اٹھ کر بیٹھے. اس نے کہا ایک بات بولوں کیا؟ بولیے. آپ کو جو نیند اس پھٹی ہوئی حسیر پر مل رہی ہے نا، ہمارے بادشاہوں کو اتنی سکون کی نیند نہیں ملتی. کیوں؟ عدلتا، امنتا، نمتا. آپ نے انصاف کر دیا اور آپ مطمئن ہو گئے اور آرام کی نیند سو گئے. تو صحابہ کی زندگی، لوگ بولتے صحابہ کی زندگی کیا؟ میں مسجد میں آؤں تو کوئی مجھے پہچاننا ہی نہیں کہ وسیم حضرت آ گئے. یہی حضرت، ان کو ہی حضرت کہتے ہیں. حضرت کو دیکھے تو تھوڑا سا تو صحابہ کی زندگی نظر آ جائے. نظر نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ چلتے تو حضور کیا بولتے معلوم؟ تم سب سامنے جاؤ، میں پیچھے آؤں گا. تلیور سامنے رہتا نہیں، سب پیچھے آنا. حضور بولتے سب سامنے جاؤ، میں پیچھے آؤں گا. یہ عاجزی، دانا خاک میں جانا، چلے جانا. اس کے بعد اللہ کچھ بناتا ہے بنا دے دو، نہیں بناتا ہے نما دو. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ اپنے لیے کوئی ایکسٹرا جگہ نہیں لینا، سب کے ساتھ مل کر بیٹھ جانا. مسجد میں آئے تو میں معلوم ہونا، شادی میں آیا تو میں دکھنا، میرا نام آنا، مجھے نکاح کے لجر میں وکیل بنانا، مجھے گواہ بنانا، میرا نام آنا، میرا فوٹو آنا، اسٹیج کو میں نظر آنا. یہ سب بربادی کی نشانی ہے. کامیابی کس میں ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، میں کنارے، مجھے چھوڑو بھائی. حضور کے پاس ایک صحابی پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ. نجات کسے کہتے ہیں؟ یعنی عذاب سے بچ جانا. بچنا کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور کہتے ہیں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، منہ بند، ضرورت پڑی تو بات کرنا.
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو تیرے لیے کافی بنا لے، اپنے گھر میں رہو، ضرورت نہیں سو باہر نہیں نکلنا، کام آیا تو باہر نکلنا، گھر میں رہنا، بیوی بچوں کی تربیت کرتے رہنا، مسجد کو جانا، پھر گھر میں آ جانا، اور اس کے بعد کیا کرتے رہنا؟ اللہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہے۔ متکبر کی نشانی کیا ہے؟ اسے دوسروں کے گناہ نظر آتے، دوسروں کی کمیاں نظر آتے۔ جو متواضع ہے اسے دوسروں کی بھلائیاں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے میں غازی بھائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ جوانی میں داڑھی چہرے پر تھی، جوانی میں سنتوں پر چلتے تھے، اللہ مجھ پر ایک کرم کیا ہے کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں اس کی اچھائی نظر آتی ہے۔ اور متکبر کو کیا؟ کتنا بھی اچھا آدمی رہو، بھائی اب سدھرے سو بھائی انہوں اتنا نیک ہے، میرے ساتھ ہی پڑھے سو انہوں نیو کالج میں، تمہارے بابا کیسے تھے معلوم انہوں؟ وہ زمانے میں وہ اس کا ڈانس کرے انہوں، الٹا کیا بولنا؟ ماشاء اللہ کتنے اچھے ہو گئے نا انہوں، یس نہ بولنا ماشاء اللہ۔ تو دیکھو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے اندر جو اچھائی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے ان کو وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے ہیں، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی اچھائیاں نظر آئی، گر گئے۔ ابلیس کو ساری اچھائیاں نظر نہیں آئی، ایک برائی نظر آئی جو برائی نہیں ہے، کیا؟ ایک ہی ہے، ایک ہی چیز میں وہ سمجھ سکا کہ وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے، علم میں نہیں۔ پھر کون سی چیز میں؟ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں، تو ہم کو کسی کو دیکھ کر اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہی نظر آ رہی ہے تو ہم متکبر ہیں، ہم کو دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی اچھائیاں نظر آتی ہیں تو ہم اچھے آدمی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسروں کی برائیاں نہ دیکھیں، دوسروں کی برائیاں نہ دیکھیں، دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں۔ دل نہیں مانتا ہے تو دل کو بولیں خاموش ہو، میں ان کی کامیابیاں دیکھوں گا، اس طرح عادت کر 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 اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں۔ حضرت کیا حضرت میں اتنا خرچہ کرتا ہوں، مسجد کو اتنا کرتا ہوں، اتنا کسی کو معلوم نہیں ہوا تو ایک بیماری نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوا تو کیسا؟ کون کون کے چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو اتنی عزت مل جاتی ہے، میں اتنا پرانا نیک آدمی مجھے عزت نہیں ملتی ہے نا۔ اللہ حضور فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی پرواہ کرتا نہیں، جو جا کر کسی سے بات کریں تو کوئی جواب دیتا نہیں۔ نوٹ کریں آپ، ہم کو کوئی ویلیو دیتا ہے، اب میں جا کر بات کروں، ہاں وسیم حضرت کی آئی حضرت، آئی حضرت، کوئی سادہ آدمی آ کر بات کرے، کیا بات، کیا کھانا رکھیں، جاؤ جاؤ جاؤ، تو کوئی آئے وہ ایسے رہتے ہیں کہ وہ بات کریں تو کوئی ان کو جواب نہیں دے۔ وہ اگر شادی کے لیے لڑکی مانگے تو کوئی ان کی شادی نہ کرائے، یعنی کوئی ان کو پہچانتا نہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت نہیں۔ لیکن اللہ کے پاس ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر اللہ سے کوئی چیز مانگ لے تو ساری بستی کو اللہ کھلا دے۔ تو مرتبہ لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا، اکثر اللہ والے نظر نہیں آتے، معلوم نہیں ہوتا، ان کو پہچانتا کون ہے؟ اللہ والا پہچانتا ہے، کوئی محلے والے جانتے نہیں۔ اکثر بڑے 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 آج بھی بڑے بڑے نیک ولی صفت علماء ہیں، ان کی مدرسے میں ہی رہتے ہیں، لوگ کسی یہاں سے عالم کو بلا لے کر جاتے ہیں، جا کر یہ عزت کرتے ہیں، جو سب سے وہاں کے محلے کے ہیں ان کو ویلیو نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کا ایک قانون ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اوپر آتا ہے اللہ اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے، اور بندہ جب اپنے آپ کو میں چھوٹا، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر کر لاتا ہے۔ پھر یہاں پر خواہش نہیں آنا بلند ہونے کی، ختم، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بس ہے مجھے، میری نیکی میرا اللہ دیکھے، یہ بس ہے مجھے، یہ بس ہے مجھے۔ جنت میں مجھے کون سا مقام ہونا؟ میں بار بار کہتا ہوں، جنت میں کون سا مقام ہونا مجھے؟ میرے ابو میرے امی کے قدموں کے نیچے
میں بیٹھا رہوں جنت میں یہ بس ہے میرے لیے۔ میرے ابو انتقال ہو گئے، ان کے قدم یاد آ رہے ہیں مجھے، ان کے قدم یاد آ رہے ہیں، میری ماں اور میرے باپ کے قدموں کے نیچے مجھے بیٹھنے کی ایک جگہ مل جائے جنت میں، وہ بس ہے میرے لیے، بڑی چیز ہے وہ۔ زیادہ اپنے آپ کو ولی سمجھ جانا فائدہ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ خیر وقت زیادہ جا رہا ہے، 10 منٹ دوسری آیت کی طرف جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا 30 پر 5ویں آیت، یا آدم، اے آدم، یہ ہو گیا، وہ ابلیس چلا گیا، اسے جنت سے بھگا دیا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسکن، ٹھہرو، رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں۔ اب بیوی کیسے آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوپر کی بائیں طرف کی پسلی ہے نا، پسلی، اس پسلی میں سے حوا علیہ السلام کو نکال کر پیدا کیا۔ تھوڑا بھی آدم علیہ السلام کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کی پسلی میں سے کچھ نکالا گیا ہے۔ آنکھ کھلی، دیکھتے ہیں کہ ایک اور انسان ہے۔ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں من انتی، تم کون ہو؟ تو حوا علیہ السلام فرماتے ہیں خلقت من ضلعک، میں آپ کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، لتسکن الیہ، کہ آپ میرے پاس چین حاصل کر سکیں۔ اب فرشتے آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا نا سب کچھ آدم علیہ السلام جانتے ہیں۔ دیکھیے بہت بڑا عقیدہ سمجھ میں آئے گا۔ آدم علیہ السلام خود پوچھ رہے ہیں بی بی حوا سے کہ آپ کون ہو، اب فرشتے آ کر پوچھ رہے ہیں یا آدم من ہیا، یہ کون ہے؟ اب آدم علیہ السلام اپنا علم جو اللہ نے سکھایا غور کرتے ہیں، ہیا امرأۃ، یہ عورت ہے۔ امرأہ کیا ہے؟ عورت کیا ہے؟ جو مرد سے نکلی ہے اس کو عورت کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں اب، نبی کا علم۔ پہلے جو سوال پوچھے کہ حوا تم کون ہو، اچانک دیکھے تو پوچھے، پھر اپنے علم کی طرف توجہ کیے، حوا کا سب کچھ معلوم ہو گیا۔ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں ان کا نام حوا ہے۔ ان کا نام کیوں حوا ہے؟ کیونکہ یہ زندے سے پیدا ہوئی، اس لیے زندے کو حی کہتے ہیں، زندے سے پیدا ہوئی اس لیے ان کو حوا کہتے ہیں۔ اب حدیث میں آیا جب تک بی بی حوا پیدا نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو جنت میں دل نہیں لگتا تھا۔ اللہ اکبر، جنت! ہمیں بولتے کب تو بیوی پر غصہ آ کر بولتے لوگ تمہیں مرے تو جی مجھے سکون ملیں گا، الٹا بول رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب تک انہوں پیدا ہوئے نہیں سکون نہیں ملا۔ اب مطلب کیا؟ آدمی ہم رہیں گے تو بیوی سے سکون ملے گا، ہم شیطان بن گئے تو ہم کو بیوی سے سکون نہیں ملے گا۔ ہاں تو آدم علیہ السلام جنت میں ہے، دل نہیں لگ رہا ہے۔ جو ہی بی بی حوا پیدا ہو گئی اب جنت جنت نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلقت المرأۃ من ضلع، عورت پیدا ہوئی پسلی سے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءٍ أَعْلَاهُ، پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی کون سی ہے؟ اوپر کی پسلی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو سیدھا نہیں کر سکتے، اس کو تم وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، تم اس سے فائدہ لے لو، اسْتَعْتَمْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، تم اس سے فائدہ لے لو گے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، تم فائدہ لے لو گے۔ وَإِنْ ذَهَبْتَ أَنْ تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم چاہو کہ اس کو سیدھا کر دو تو اس کو توڑ دو گے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، طلاق ہو جاتا۔ یعنی ہم جیسا چاہتے، اب یہاں پہ غلط معنی مت نکالیں، بیویاں پورے ٹیڑھے ہتے، ویسا نہیں۔ ہم ایک سوچتے ایسی رہنا بیوی، ہر چیز میں پڑھ کو بھی رہنا، دب کو بھی رہنا، ابھی کیا مالدار بھی رہنا،
گوری بھی رہنا، منہ بند کر لے کو بھی رہنا، پورا ہونا نہیں ہوتا۔ جو ہے قبول، غصے والی رہے گی۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی چیز تم پسند نہیں کرو گے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو اپنی بیوی کی پسند نہیں کرو گے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھا ہوگا۔ غصے والی ہے، آپ پر بھی غصہ کرے گی، دوسرے مرد پر بھی غصہ کرے گی۔ جب دوسرے مرد پر غصہ کرے گی کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ ہاں، نرمی والی ہے، تھوڑا اخلاق زیر زبر رہیں گے، لیکن آپ کے پاس بھی بستر میں وہی محبت کے ساتھ آئے گی۔ اس سے زیادہ میں اتر کر بولنا نہیں چاہتا۔ تو بیوی سے محبت کرنا یہ انسانیت ہے، جیسی ہے اسے اڈاپٹ کر لینا۔ ان سے پوچھو ہمیں کیسے ہیں، ہمیں کیسے ہیں بولے تو بولیں گے، نکال کو گئے سو خمیس میں کیا بو تھی، ہاں وہ منہ میں سے کیا بو آئی، وہ سب برداشت کرتی ہیں۔ ہم سیلفش لوگ ہوتے ہیں۔ تو بیوی کو معاف کرنا، برداشت کرنا، محبت کرنا، بیوی کے پاس چین حاصل کرنا۔ آج کیوں لوگوں کو، میں میرے بچپن کی بات کہہ رہا ہوں، بہت دور کی بات نہیں ہے، آج سے 30 سال یا 35 سال پہلے لوگ گھر میں آ کر بیویوں کے پاس بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے بات کرتے تھے۔ آج کیسا ہے؟ آج بیوی کو دیکھا تو شیطان کو دیکھے سا ڈر کو بھاگ جاتا، ہاں مصیبت مصیبت مصیبت۔ وجہ کیا؟ معاف کریں سچ بتا رہا ہوں، جس کے آنکھ پاک ہیں اس کی بیوی کیسی بھی رہے، بیوی کو دیکھتے ہی اسے سکون ملے گا۔ بیوی کو دیکھ کر سکون نہیں مل رہا ہے کا مطلب کیا؟ ہر گندی چیز کو دیکھ کر آئیں گے تو بیوی کو دیکھ کر سکون کہاں سے ملے گا؟ کسی سے ناجائز باتیں نہیں کریں گے تو دل تڑپے گا بیوی سے بات کرنے کے لیے۔ فون پر، اس پر ناجائز تعلقات رکھیں گے تو بیوی کے پاس کہاں سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو بیوی کو دیکھتے ہی غصہ آتا ہے کا مطلب کیا؟ باہر سے کھا کو آگے، پاپ کارن کھا کو آگے، شاورما کھا کو آگے، کچرا کھا کو آگے، سب کھا کو آگے۔ گھر میں آئے تو بھوک لگیں گی، بریانی رکھے تو بھی نہیں لگیں گی، باہر سے کیا بھی کھائے نہیں۔ کیا حضرت آپ کی شادی ہو گئی؟ نصیب والی ہے کوئی؟ ہمارے امام صاحب کی جو بیوی ہے جہاں بھی ہے بہت نصیب والی ہے، پوری ٹریننگ لینے کے بعد امام صاحب نکاح کریں گے۔ بس ایک ہی درخواست ہے، میں بولا کہ اچھے شوہر بنے بولا، اچھے غلام بنے نہیں بولا۔ ہاں فرق ہے، بیوی کا اچھا شوہر بننا، اچھا غلام نہیں بن جانا۔ ہاں وہ ہو جاتا، نہیں تو غلام ہی بن جاتا ہے۔ اٹھو جی اٹھتا، بیٹھو جی بیٹھتا، ماں کو جا کو گالی دو جی گالی دے کو آ جاتا، بہن کو لات مارو جی لات مار ڈالتا۔ بیوی کو کنٹرول میں رکھنا، محبت دل میں رکھنا، 1 روپیہ بھی بیوی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا، 1 روپیہ بھی۔ بیوی جو مال لاتی ہے نا، سونا، وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ اس کا ہے۔ اس کے باپ نے اسے کیوں دیا؟ خدا نہ خواستہ اس کے باپ کے انتقال کے بعد میری بچی بیوہ ہو گئی یا کچھ ہو گئی تو اس کا سہارا ہے وہ گہنا، اس پر ہمارا حق نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو بیوی کو کھلانا، بیوی کو پہنانا، بیوی کو گھر دینا یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے، سوا بیوی کا کھانا، بیوی کے پاس لوٹ لینا یہ اچھے مرد کی نشانی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ آیت ختم کر دیتا ہوں میں، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، رغدن، بے روک اور ٹوک، کچھ رکاوٹ نہیں، کیا ہونا کھا سکتے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جہاں جاؤ جو کھاؤ جنت میں رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ کون سا درخت ہے؟ اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، کوئی کہتے ہیں کہ انگور کا درخت تھا، کہیں کہا گیا کہ سیب کا درخت تھا، کہیں کہا گیا پپئی کا درخت تھا، جو بھی تھا کچھ درخت تھا، اس کے کھاؤ نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر قریب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟
فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین. نبی کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں، سنبھل کر ترجمہ کرنا. تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، بولے تو ہم ظالم ہو کے برباد ہو جائیں گے. نبی سے ظلم ہوتا ہی نہیں. یہاں ظالم کے کئی معنی ہیں. یہاں معنی کیا ہے؟ اگر تم کرے تو ہوگا کیا؟ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو جاؤ گے. ظلم کا اصل معنی کیا ہے؟ حد سے گزرنا. تو اگر تم لوگ قریب گئے تو حد سے گزرنے والے ہو جاؤ گے. ایک اور چیز یہاں پتہ چل رہی ہے کہ کسی چیز سے رکنا تو اس کے قریب بھی نہیں جانا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی حرام چیز ہے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا. انشاءاللہ اب جنت میں ہیں ہمارے دادا دادی، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ اب کیا ہوا، کھائے نہیں کھائے، کیا ہوا دیکھیں گے. بڑی پیاری باتیں آنے والی ہیں. آئیں انشاءاللہ جلدی جلدی جانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. مولا ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں اتنی دولت دے مولا کہ وہ اپنے قرض سے نکل کر دوسروں کو قرض دے کر مدد کرنے والے ہو جائے مولا. مولا ہمارے رزق میں برکت دے مولا. مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا مولا. مولا ہمیں ابلیس کی طرح متکبر نہ بنا مولا. مولا ہمیں عاجزی سے جینے والا بنا مولا. مولا ہم کو ہمارے گناہ دکھا مولا. مولا ہم کو ہمارے بھائیوں کی غلطیاں نہ دکھا مولا. ہم سب کو اچھے سمجھیں مولا. ہم سب کو اچھے جانے مولا. مولا اس تکبر کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ